اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو فاتحہ ہم نے پڑھی ہے اس کا ثواب بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین من جملہ تمام مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. انہیں بیشت بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک اور طیب رزق عطا فرما. یا رب العالمین تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی جو بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دور فرما. ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، یہ خالی اسپیس اگر بیچ کا یہ بھر جائے تو برائے خشوع امام زمانہ بلند سے بلند حیدری صلوات. اللهم صل على محمد وعلى عزیزان محترم، یہ 4 روزہ مجالس برگزار ہیں IMA کی طرف سے اور آج ہماری چوتھی اور آخری مجلس ہے. عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے دین حسین اور دین یزید. میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں جو آیت پیش کی ہے وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181، جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور جو عدل کے فیصلے کرتا ہے، حق کے ساتھ عدل کے فیصلے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو ممتاز کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو روزانہ پیش کیا ہے. اور جہاں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے، جو حق کے ساتھ عدل کے فیصلے بھی کرتا ہے، تو جو رسول اللہ آئے ہیں تو اس گروہ کا، اس امت کا، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتا ہے اور جو حق کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ وہ ذات ہیں جو دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے، اور رسول اللہ نے یہ اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور ہر امام کی معرفی خود اپنی لسان مبارک سے کی ہے. میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح کی تھی. رسول اللہ نے راہ ہدایت ہمیں دکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں. عزیزان محترم، اسی آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین جب یہ فرما رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو ہدایت کرتا ہے، جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، پھر آیت نمبر 182 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو بھی میری آیتوں کا انکار کرتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہادی ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہوتا ہے، جو اس کی آیت ہوتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو بتدریج آہستہ آہستہ پکڑوں گا اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیسے ان کی گرفت ہو چکی، وہ کیسے پکڑ لیے گئے. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں بتدریج آہستہ آہستہ پکڑوں گا.
یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جبر نہیں کیا، راہ ہدایت میسر کی ہے، لیکن اللہ نے کسی کا راستہ بھی نہیں روکا۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ اس کی راہ کو بھی نہیں روک رہا۔ بعض اوقات یہ لوگ دلیل بنا لیتے ہیں کہ جس کے پاس حکومت آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اللہ اگر زبردستی کسی کا رستہ روکتا تو دنیا میں ایک جبری ہدایت قائم ہو جاتی، اور دنیا میں ہم روبوٹ بن کر نہیں آئے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے شیطان کی طرح کہا کہ یہ جو کچھ ہم سے ہوا یہ ہم سے اللہ نے کروایا، ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ ایک بہت محترم شخصیت ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی علی سے جنگ کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے نصیب میں لکھا تھا، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا۔ اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا تھا، در حقیقت معاملہ کچھ اور تھا، آپ کے دل میں بغض بہت بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 184، اولم یتفکروا، کیا یہ تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کا جو رسول ہے اس کے دماغ پر کوئی اپنی طرف سے ہوائے نفس کی چیز حاوی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو ہم اسے کہتے ہیں۔ یعنی آیت کو اگر آپ پیچھے سے ملائیں گے، اللہ ہدایت کی بات کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں جتنا بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین در حقیقت یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہادیوں کے ساتھ کون ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے آیات کو پیش کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنا ہدف بتا رہا ہے انبیاء کو بھیجنے کا، کہ ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں وہ دنیا میں عدل قائم کرے، لوگوں کے درمیان عدل قائم کرے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید کو نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دیکھیں کہ کون میرے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین در حقیقت یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کون اپنے طاقت کے ذریعے سے، اپنی تلوار کے ذریعے سے میرے رسول کی مدد کرتا ہے، میرے رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، میرے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو نازل کی ہے حدید، اس کا ذکر کیا، کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی آیت۔ اب یہ بار بار اکثر سوال ہوتا ہے کہ جب ہم آیتیں پڑھ بھی لیتے ہیں کہ ذوالفقار آسمان سے نازل ہوئی تھی، لوہا آسمان سے نازل ہوا تھا، تو اعتراض کرنے والے بعض اوقات اعتراض کر ہی لیتے ہیں۔ اب ان کا بھی قصور نہیں ہے، اب جب دل کے اندر بغض بھرا ہو، اب کہنے والے کہتے ہیں حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دے دیا، لیکن کیا کریں، پھر نوجوان بھی ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آ کر پوچھ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سوال کا جواب مجلس میں دینے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ بعض اوقات جو غیر ہیں وہ طنز کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار نازل ہوئی تھی آسمان سے، جبرائیل لائے تھے، ذرا یہ تو بتائیں یہ جبرائیل نے کون سے لوہار کی دکان سے خریدی تھی؟ کون سے لوہار سے خریدی تھی؟ وہ دکان کا ایڈریس ہمیں بھی تو پتا ہو، وہ کون سی دکان ہے، وہ کون سا لوہار تھا کہ جس سے جبرائیل نے ذوالفقار کو بنوایا تھا یا ذوالفقار کو خریدا تھا۔ اب جو بھی اس لوہار کی دکان کا ایڈریس چاہتا ہے میں ان کو ایڈریس بتاتا ہوں۔ آپ کو ایڈریس چاہیے کہ جبرائیل نے کون سی دکان سے ذوالفقار کو خریدا تھا؟ بالکل اسی بکرا منڈی سے جہاں سے اس نے ابراہیم کے لیے دمبا خریدا تھا۔ بالکل اسی مویشی منڈی میں جہاں اسماعیل کی جگہ جو دمبا قربان ہونا تھا وہ خریدا۔ جواب اتنی صلوات پڑھیں پر محمد۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور میرے رسول ظاہر ظہور ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ انہوں نے ڈر سنا دیا کہ اگر ان کو چھوڑو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ گزشتہ امتوں نے ہدایت کو چھوڑا، انبیاء کو چھوڑا، ان کے اوصیاء کو چھوڑا، ان کا کیا نتیجہ نکلا تھا۔ در حقیقت اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور یہ معیار نہیں بنانا چاہیے کہ دشمن کوئی اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے کوئی دلیل قائم کرے۔ اب جس طرح سے یزید نے آیت پڑھی اور لوگ پڑھتے ہیں آیت، بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ علماء جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں۔
کہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اکثر ادھوری آیت پڑھتے ہیں کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ سارا ملک اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں بیدک الخیر، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یزید اپنی مسند پر بیٹھا تھا، سر حسین جب یزید کے دربار میں آیا ہے تو اس نے یہ آیت پڑھی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے، جسے چاہتا ہے ذلت دے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو فوراً بی بی زینب نے یہی آیت پڑھی کہ یزید یہ عزت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے کہ جو کرنا ہے سرکشی کر لو کیونکہ تمہارا آخری نصیب جہنم ہے۔ یہ عزت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ تو جو ہے نا محترم، اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، اللہ مومنوں کو تسلی دے رہا ہے جو اہل ایمان ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ مومنوں ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے میں اللہ بھلائے بیٹھا ہوں اسے، میں اس سے غافل ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیونکہ انسانوں کا رستہ نہیں روکا اور اپنے کلام میں فرمایا ہے، سورہ فاطر کی آخری آیت ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو ان کے عملوں کے سبب پکڑتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو روئے زمین پر کسی چرند پرند کو بھی نہ چھوڑتا۔ اللہ اگر لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے فوراً پکڑتا تو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ دنیا چل ہی نہیں پاتی، میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن میں نے سارے کے سارے معاملات کہاں رکھے ہیں؟ محشر کے روز کے لیے، کہ اس روز میں فیصلہ کروں۔ لیکن اس وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ظہور امام مہدی بھی ہے، اس وقت ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ بہت ساری تفاسیر ہیں، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، میں مطالب پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر میں لوگوں کو ان کے عمل کی سبب پکڑتا تو دنیا چل ہی نہیں پاتی۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہوں، خدا نخواستہ اگر چوری کر رہے ہوں، کیا کبھی فرشتے نے آ کر روکا ہے کیوں کر رہا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی شراب پی رہا ہو، کیا فرشتے نے آ کے روکا ہے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ نہیں روکتا، بلکہ اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن اختیار ضرور ہے، ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ حسین کی اتباع کریں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے لوگ علی کی اتباع کریں۔ اب یہ لوگ خود جا کر یزیدیت کے پیچھے لگتے ہیں، اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے ان کو چنتے ہیں، جو اپنی مرضی سے چنتے ہیں ان کا حال بڑا برا ہو، کیونکہ اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہو کہ لوگ ان کی طرف جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے، اور اگر کسی کو ذلیل کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی ذلت والا کام کیا ہی نہیں تو اللہ اسے ذلیل کیوں کرے گا؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اگر کسی نے کوئی عزت والا کام کیا ہی نہیں تو اللہ اس کو عزت بھی کیوں دے گا؟ بے شک بات پہنچ رہی ہے ذہن مطلب؟ بھائی ایک شخص نے کوئی ذلت والا کام کیا ہی نہیں تو اللہ اسے ذلیل بھی نہیں کرے گا، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو بڑا راحمین ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ذلت اسے دیتا ہے جو ذلیل ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اللہ عزت اسے دیتا ہے جو عزت پانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اے محمد ان سے کہہ دو ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے کہ عزت ملتی کیسے ہے، میرے دربار میں، میری بارگاہ میں عزت ملتی کیسی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد ان سے کہہ دو کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اس کی طرف پاک کلمہ لوٹتا ہے، اور والعمل الصالح یرفع، اور عمل صالح اسے رفعت بخشتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میری طرف کلمہ طیبہ لوٹتا ہے، جس کے پاس کلمہ طیبہ ہے اسے عزت دوں گا، جس کے پاس عمل صالح ہے اسے عزت دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف کلمہ طیبہ لوٹتا ہے، اب جس کے پاس کلمہ طیبہ ہے، اچھی بات ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت دار ہے،
اور جس کے پاس کلمہ طیبہ نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت دار نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کلمہ طیبہ کیا ہے جو بارگاہ خداوندی تک جاتا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ کیا ہے کہ جس سے بارگاہ خداوندی میں عزت ملتی ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ کلمہ طیبہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے، ہم محمد و آل محمد کا ذکر ہے کہ کلمہ طیبہ ہم ہیں، اور عمل صالح اسے اور مزید رفعت بخشتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت پاتا ہے جو ہمارے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں عزت پانا چاہے، یعنی عزت ملتی اسی لیے۔ اللہ جسے عزت دے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بادشاہت میں عزت ہے، طاقت میں عزت ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہشام بن عبد الملک، یہ آل مروان کا خلیفہ ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ بھی دیکھے کیسے ہیں، جن کے نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ توجہ ہے محترم، یعنی آیا ہے کہاں؟ مکے میں، حرم میں بہت زیادہ رش ہے، خلیفہ ہے، لوگوں کا جھرمٹ بھی ساتھ ہے، فوجی بھی ساتھ ہیں، پروٹوکول آفیسر بھی ساتھ ہیں، سب کچھ ساتھ ہیں، بھیڑ اتنی ہے، رش اتنی ہے، حجر اسود کو چوم نہیں سکا۔ آخرکار اسے بٹھا دیا گیا کہ بہت زیادہ رش ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں، لوگ جگہ نہیں دے رہے تھے، وہ وہاں بٹھا دیا گیا کہ تجھے یہاں بیٹھنا ہے، بھیڑ کم ہوگی تو تجھے بھی زیارت کروا دی جائے گی۔ اب یہ منظر دیکھ رہا ہے، اسی اسنا میں جب امام زین العابدین حرم میں آتے ہیں، دیکھیں نا عزت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں عزت دوں۔ جب امام آئے ہیں، لوگوں کی نگاہ پڑی ہے، سب کچھ بھول گئے، احترام امام میں ہر شخص رک گیا ہے۔ لوگوں نے جب امام کو دیکھا راستہ چھوڑتے گئے، امام آئے، امام کا لوگوں نے احترام کیا، امام آئے، امام نے حجر اسود کی زیارت کی، بوسہ دیا۔ یہ منظر ہشام دیکھ رہا تھا، اسے بڑا غصہ آیا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے لوگوں نے عزت نہ دی، میرے احترام میں نہ رکے، بھیڑ جاری رہی، لیکن یہ آیا ہے تو کس طرح سے اسے عزت دی ہے لوگوں نے۔ تو اب وہ جب بیٹھا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، اسے غصہ تو بڑا آیا۔ اس کے کچھ دوست ساتھی بھی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے کہ جسے لوگوں نے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ ادھر حقیقت لوگ کیا عزت سے نوازیں گے جب وہ چاہ رہا ہو۔ امام کا مقام ہے، تو پتا تھا کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، تو جان بوجھ کر کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو وہاں ایک شاعر تھا، مولا کا محب عاشق امام، فرض تک اس کا نام شاعر تھا۔ اس نے کیا شعر خوبصورت کہا، بلند آواز سے شعر اس نے کہا، شعر سنیے گا۔ کیا اس نے شعر کہا عربی زبان میں؟ ھذا الذی تعرف البطھا وتأتھا، یہ وہ ہے کہ جسے مکہ، جس کے پیروں کی مٹی، مکہ کی مٹی ہے، اس کے پیروں کو بھی پہچانتی ہے، اسے مکہ پہچانتا ہے۔ والبیت یعرف والحل والحرم، یہ کعبہ بھی اسے پہچانتا ہے، یہ حجر اسود بھی اسے پہچانتا ہے، مکے کے پہاڑ بھی اسے پہچانتے ہیں۔ والحل والحرم، یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کی مٹی بطحا مکہ پہچانتی ہے، یعنی شناخت رکھتی ہے، خانہ کعبہ، حل و حرم سب اس کو پہچانتے ہیں۔ اذا رأیتہ قریش قال قائلها الی مکارم ھذہ بیتہ الکرم، جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ساری شرافتیں اسی پر ختم ہیں، یعنی اس جیسا مشرف کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی شریف نہیں ہے، اس جیسا شرف کبھی کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ پھر اگلے اس میں شعر 40 ہے، میں نے صرف 4 لکھے ہیں آپ کو سنانے کے لیے۔ ما قال لا قط فی تشہدہ لولا تشہد کانت لاہ نعم، انہوں نے کبھی نہیں کیا سوائے تشہد میں، انہوں نے نہیں کہا سوائے تشہد میں، اگر وہ نہ ہوتا تو ان کی لا بھی ہاں میں ہوتی، یعنی انہوں نے کبھی بھی اللہ کو نہ نہیں کہا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کو نہ نہیں کہا، جب بھی رہے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس کی ہاں میں ہاں کی انہوں نے، یعنی ان کا یہ مقام ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یقضی حیاء ویغضی من محابتی فما یکلم الا حین یتبسم، وہ حیا سے نظریں جھکا لیتے ہیں اور لوگ ان کے روب سے نظریں جھکا لیتے ہیں، وہ حیا سے نظریں جھکاتے ہیں اور لوگ
ان کے رعب سے نظریں جھکا لیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی امام کا وہ مقام ہے کہ لوگ پھر تب ان سے کلام کرتے ہیں کہ جب وہ تبسم کرتے ہیں. لیکن یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے کبھی تبسم نہیں کیا کربلا کے بعد. کیا ان کا مقام ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں عزیزان محترم، جس طرح سے عقائد بیان ہوتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو آیات پیش کی ہیں، بعض اوقات کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر بیان کرنا ہی منبر پر انتہائی مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا وہ واضح پیغام ہے کہ جہاں میں نے آپ کے سامنے عزت اور امامت کو بیان کیا کہ اللہ کے پاس عزت کیسے ملتی ہے، تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ عزت دیتا کیسے ہے اور عزت ہے کس چیز میں. کس چیز میں عزت ہے؟ ہدایت کس چیز میں؟ ہدایت ایک نعمت ہے، عادل امام کا ہونا ایک نعمت ہے. لیکن یہ جس طرح سے نظام اسلام چلا ہے، اگر غیروں کے سامنے بیان ہو تو غیر کہیں گے، ہم پر ایسے سوالیہ نشان اٹھائیں گے تو ہم بھی شرما جائیں گے. جس طرح سے رسول اللہ کی وصیت تھی میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، لیکن جس طرح سے یہ 12 جانشین ہمارے پاس ہیں، واللہ ایسے 12 کسی کے نہیں ہیں. کہ رسول اللہ کی جو وصیت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اپنے خود کے ساتھ منسوب کیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. یہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، جو بھی تفرقہ ہے، خدا کی قسم صرف اسی لیے ہے کہ رسول اللہ کی وصیت کو ٹھکرا دیا گیا. اگر لوگ رسول اللہ کی وصیت کو نہ ٹھکراتے تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. صرف رسول اللہ کی وصیت کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اب مسلمانوں کو ان 12 کا کسی کا نہیں پتہ. اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ رسول اللہ کے 12 کون سے ہیں، آپ کو نہیں بتائیں گے. اور آپ کو بھی اسکولوں میں بچپن میں اب بھی بچوں کو یہی پڑھایا ہوگا کہ مسلمانوں کے 4 خلفاء ہیں، باقی 8 کا کسی کو نہیں پتہ. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ یہ رسول کے بنائے 12 مانتے ہیں، نہ اپنے بنائے 12 مانتے ہیں. بھئی کم از کم اپنے بنائے تو 12 مان لو. نہیں، وہ بھی نہیں مانتے، نہ رسول کے مانتے، نہ اپنے 12 مانتے. تو جزا محترم بات پہنچ رہی ہے. ہاں، ان کے 12 ہے ہی نہیں. 12 تو ہیں، لکھے ہوئے ہیں نا، اس میں یزید بھی ہے. وہ ایک میں پروگرام میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب رسول اللہ کے 12 تو ذرا گن کر دکھائیں. تو گنتے گنتے یزید کو بھی گن گیا. تو ویڈیو وائرل تھی بڑی. تو پھر بعد میں شرما رہے تھے تو میں نے کہا ایسے بناتے ہی کیوں ہیں جن کا نام لے کر شرمانا پڑے. محترم صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. ایک اور صلوات پڑھیں قبلہ کی سلامتی کے امام لیے. زمانہ بلند سے بلند حیدری صلی اللہ. قبلہ جو ہے چھپ چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور اچھا ہوا نظر آ گئے. مجھے نظر نہیں آئے. بہرحال ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ قبلہ یہاں تشریف فرما ہے. مولا ان کو سلامت رکھے اور ذکر میں مصروف ہیں. مولا ان کی درجات کو بلند فرمائے. ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. آیت ہے قرآن کی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب یہ فحشا کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہمارے اجداد بھی ایسا کیا کرتے تھے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے محمد ان سے کہہ دو میں اللہ کبھی بھی فحشا کا حکم نہیں دیتا. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب یہ فحشا کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد بھی یہی کیا کرتے تھے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کبھی بھی فحشا کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کی نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے. آیت آپ نے سن لی، آپ جا کر تفاسیر پڑھ لیں غیروں کی، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر پڑھیں گے تو کیا ملے گا کہ جو فحشا کی چیزیں ہیں دنیا میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ فحشا کا کام کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. فحشا امام زین العابدین بتا رہے ہیں تفسیر میں کہ فحشا کا کام کیا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب وہ اپنے لیے کسی کو بناتے ہیں، نسب کرتے ہیں، یعنی کسی ایسے کو
کہ جس کے حسب نسب کا پتہ ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اللہ فحشاء کا حکم نہیں دیتا، میری نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو. اب یہ تفسیر کون کر رہا ہے؟ امام کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ وہ کہ جن کے شجر نسب کا ہی پتہ نہیں تھا، ابن زیاد جیسے لوگ، ان کے برابر میں جو علماء بیٹھتے تھے کہتے تھے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. جس کے شجر نسب کا پتہ ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں ایسا فحشاء کا کام حکم نہیں دیتا، میں ایسی فحشاء کا حکم نہیں دیتا. میری نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جن کو تم جانتے ہی نہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی جو جیسا آ جائے، جس طرح سے آ جائے، کوئی فاسق فاجر آ جائے، جیسا بھی ہو اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. بھئی یہی دنیا کو سمجھاتے سمجھاتے رہ گئے کہ بھائی یہ آپ کی دلیل غلط ہے، اللہ کے رسول اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ کو یہ بتانے آئے کہ جو جیسا آ جائے فاسق فاجر اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. یہ اللہ کے رسول اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ آیا ہے. اللہ یہی بیان فرما رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو میرے اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی ہے، امی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس کے اوصاف تو توریت اور انجیل میں لکھے ہیں، میں نے تو اس کے اوصاف توریت اور انجیل میں بھی بیان کیے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو تمہارے لیے پاک اور طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، جو تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. تو رسول اللہ دنیا میں فقط اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ بھئی مٹن کھا لینا، فلاں گوشت مت کھانا، چکن کھا لینا، فلاں پرندہ مت کھانا، یہ والی مچھلی کھانا، یہ مت کھانا. رسول اللہ فقط اس لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گلوں میں جو جاہلیت کے طوق ہیں وہ بھی اتارنے آئے ہیں، تمہیں خبیثوں کی اطاعت سے بھی روکنے آئے ہیں، اور تمہیں اللہ کے نور کی اطاعت کا پیغام دینے بھی آئے ہیں. اسی آیت میں اللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گلوں سے جو جاہلیت کے طوق ہیں وہ بھی اتارنے آئے ہیں، پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس رسول پر ایمان لاؤ، وَأَزَّرُوا، اس کی عزت کرو. ایمان لانے کے بعد کیا؟ اس کی عزت بھی کرو. وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد بھی کرو. جب یہ مدد کے لیے بلائے تو آ جاؤ، تشریف نہ لے جاؤ. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہاں بات تمام نہیں ہوئی، اور کیا کہا اللہ نے؟ اس نور کی بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ آیا ہے. اولئک هم المفلحون، پھر تم بنو گے کامیاب. یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس کرائیٹیریا پر چلیں گے. امام سے پوچھا گیا، کیونکہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، آیت کہہ رہی ہے اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ آیا ہے. امام سے پوچھا گیا وہ کون سا نور ہے جو محمد کے ساتھ آیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ وہ نور ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے، کہ جو محمد کے ساتھ آیا ہے. اللہ اس کی کہہ رہا ہے، ہم محمد و آل محمد کی ولایت کے نور کا کہہ رہا ہے کہ اس نور کی اتباع کرو. جس نے بھی اس نور کی اتباع کی وہ فلاح پا گیا. اب اللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں فحشاء کا حکم نہیں دیتا، اور اللہ رب العالمین نے منع بھی کیا ہے قرآن کے اندر کہ اتلم بعد ذالک زنیم، کبھی بھی کسی ایسے کی اطاعت نہ کرو کہ جس کا شجرہ نسب خراب ہو. اور وہاں کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر کی اطاعت کرو. تو پتہ چلا کہ اولو الامر اگر ہوگا تو شجر طیبہ میں سے ہوگا. توجہ ہے نا محترم؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں فحشاء کا حکم نہیں دیتا. پھر اگلی آیت میں فوراً اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل امر ربی بالقسط، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کس کا؟ عدل کا. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اپنے چہروں کو اپنی مسجدوں کی طرف قائم کر دو. آپ نے آیتیں سنی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، روزے کو قائم کرو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے چہروں کو اپنی مسجدوں کی طرف قائم کرو. اپنی مسجدوں کی طرف قائم کرنے کے بعد وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اسے مخلص ہو کر دین میں پکارو. اپنے چہرے اپنے مسجدوں کی طرف قائم کر دو. یعنی کیا قائم کرنا؟ کیا یعنی ٹکا دو. اب میں کیا اس آیت سے سمجھوں کہ مجھے جہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد کو دیکھتا رہوں؟ کیا کہنے قبلہ
تو نا محترم، یا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رخ جو ہے میری مسجد کی طرف ہو، وہاں سے کعبے کا رخ ہے، مجھے وہاں نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، امام سے پوچھا گیا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے چہرے اپنی مسجدوں کی طرف قائم کر دو، اپنی آنکھیں وہاں جما لو۔ یہ مسجدوں کی طرف چہرے کیسے قائم ہوں گے؟ بات پہنچ رہی ہے نا محترم؟ یہ مسجدوں کی طرف چہرے کیسے قائم ہوں گے؟ تو امام نے کہا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے اپنی مسجدوں کی طرف قائم کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد سے مراد یہاں یہ ہے کہ وقت کے امام کی طرف اپنے چہرے کو قائم کر دو، وقت کے امام کی طرف اپنے چہرے کو قائم کر دو اور اس کی ولایت کے زیر سائے زندگی گزارو، جیسا وہ کہے ویسی زندگی گزارو۔ اس چہرے کو قائم کر کے پھر جہاں پر بھی اخلاص کے ساتھ مجھ اللہ کو پکارو گے تو میں اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کروں گا۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ اپنے چہروں کو اپنی مسجد، یعنی ہر شخص جو اپنے زمانے میں اپنے وقت کے امام ہے اس کی طرف اپنا چہرہ قائم کر دے۔ اللہ رب العالمین یہاں مسجد سے مراد وقت کا امام فرما رہا ہے کہ اپنے چہرے اپنے وقت کے امام کی طرف قائم کر دو، یعنی تمہاری آنکھیں اپنے امام سے دور نہ ہٹیں، یعنی اس طرح سے چہرہ قائم ہو کہ ہمارا امام کہہ کیا رہا ہے۔ در حقیقت آیت کا ہدف یہی ہے کہ تمہارے چہرے ایسے قائم ہو تمہارے امام کی طرف کہ تم بس اس انتظار میں ہو کہ ہمارے مولا کا حکم کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ایک بڑی اچھی چیز ہے، میں نے شاید سنائی ہے پہلے، کبھی مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک اس میں جواب بھی ہے سوال کا، اور اکثر لوگ اس میں پریشان بھی رہتے ہیں۔ میرے کچھ مہمان بھی نئے بیٹھے ہیں، ان تک بھی مجھے یہ بات پہنچانی ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، قبلہ ایسے ہی کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے، جو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جس نے بھی یہاں نماز پڑھی مجھ محمد کا وعدہ ہے میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ مطلب اب یہ رسول اللہ کی جہاں قبر ہے اور جہاں ممبر ہے، اس ایریے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جو یہاں آ گیا، جو یہاں دفن ہو گیا، جو یہاں بیٹھ گیا، وہ جنت کے باغوں میں آ گیا، اب وہ نکل نہیں سکتا۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ بھی کبھی عمرے پر گئے ہوں گے، کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایپ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، آپ کو پہلے اپنے رجسٹریشن کروانا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، تب آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے کہ 5 منٹ یا 7 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ایپ پہ دنوں کے بعد جا کر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ وہاں پر 2 رکعت نمازیں پڑھیں۔ اب یہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم یہاں نماز پڑھیں گے اور محمد مصطفیٰ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، کتنی آسان ہے جنت۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بڑی سستی جنت بیچتے ہیں، خود تو 2 رکعتوں میں بکوا رہے ہیں۔ بھائی اتنا ہی کرنا ہے نا، ٹکٹ لینا ہے، ویزا لینا ہے، عمرے پہ جانا ہے، جنت۔ لیکن ذرا سوچو، اب یہ جو معاملہ ہے سارا، لوگ جاتے ہیں بھائی جنت مل گئی ہے، اب یہی سوال کس سے ہو رہا ہے؟ حاجی لوٹ رہے تھے، امام نکی علیہ السلام کے پاس مہمان بنے۔ حاجی حج کر کے لوٹے، امام نکی کے مہمان بنے۔ امام کے اپنے شیعہ بھی تھے اور غیر لوگ بھی تھے۔ اب امام سے بڑا مہمان نواز کون ہوگا؟ امام نے ان کے لیے سفرہ بچھایا، کھانا کھلایا، مہمانوں کی خدمت کی۔ جب خدمت سے فارغ ہوئے، امام نے ان کا حال احوال پوچھا، آپ کا حج کیسا رہا؟ بہترین۔ مدینہ جانا ہوا؟ بالکل جانا ہوا۔ تو ایک شخص نے کہا، امام نے پوچھا مدینے کا کیا حال احوال ہے، مسجد نبوی سب پوچھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مسجد نبوی بہت مزہ آیا، میں نے زیارت کی، ریاض الجنہ میں نے بہت نمازیں پڑھی، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے بھی یہاں 2 رکعت نماز پڑھی مجھ محمد کا وعدہ ہے میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو امام نکی نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی یہاں نماز پڑھی تو رسول اللہ اسے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ تو امام نے سوال کیا، اسی جگہ پر کوئی فاسق، فاجر، کوئی ظالم، کوئی دین کا دشمن، کوئی اللہ کا دشمن اگر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو کیا رسول اللہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟
تو جب اس شخص نے امام کا سوال سنا تو اس نے کہا ایسا ہی ہے، رسول اللہ کا فرمان تو یہی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اب جس نے بھی یہاں نماز پڑھی ہمیں تو ہے یقین رسول اللہ ہمیں لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ کوئی ظالم فاسق فاجر، کوئی دین کا دشمن، کوئی اللہ کا دشمن یہاں نماز پڑھے رسول اللہ لے جائیں گے؟ کہا حدیث تو یہی کہتی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے تو لے بھی جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کی تعویل کی ضرورت ہے اسی طرح اس حدیث کی تعویل کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پوری تم تک پہنچی ہی نہیں، کیونکہ اس کو آدھا بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا مفہوم یہ نہیں تھا، نہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من بین قبری، میری قبر یعنی میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے فوراً بعد علی کی ولایت، میرے دنیا سے جانے کے بعد علی کی ولایت، اور جب تک ہمارے 12ویں کو منبر پر نہ دیکھ لو، اس زمانے میں پورے روئے زمین پر جو جہاں کہیں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، مجھ محمد کا وعدہ ہے میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یا اللہ، محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ بلا وجہ گھنٹوں رش کرنے کا کیا کام؟ یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس حسین نہیں ہے وہ یہ سوچے کہ میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھوں گا اور یزید زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا اور رسول اللہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی کس قدر اشتباہ ہے یہ، در حقیقت اللہ کے رسول کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد علی کی ولایت، جب دنیا سے جاؤں میرا پہلا ہی دن ہو، میری قبر بھی اگر بنے تو اس کے بعد علی کی ولایت سے 12واں جب تک منبر پر نہ دیکھوں، کہ ان کی ولایت کے زیر سائے جو جہاں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی ولایت میں جو رہے گا، رسول اللہ کی وصیت پر جو عمل کرے گا، رسول اللہ اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا ہے کہ تم اپنے چہرے اپنے مسجدوں کی طرف کرو، یعنی اپنے وقت کے امام کی طرف کرو۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا محترم؟ یعنی اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی طرف اپنے چہرے موڑ دو۔ میں تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تم سے یہ چیزیں نہیں چاہتا کہ تم کسی ایسے کے بارے میں کہو کہ جس کا شجرہ نسب کا ہی پتہ نہیں، اور کہو کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ دین خدا نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے۔ لیکن آپ جو کچھ بھی کہیں، تو کیا امام حسین کو دین خدا کا پتہ نہیں تھا؟ اپنے رسول کے دین کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا، قیام کیا۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ میں نے یہ آیت ابھی یہاں ایک مجلس میں پڑھی تھی، لیکن یہ آیت بہت ضروری ہے آج جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے، کہ یہ دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، یہ دنیا میں جتنی بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ صلاۃ التراویح، یہ صلاۃ التسبیح، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تک بھی آیت پہنچے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دین، یہ مسلمانوں کی مساجد اگر باقی ہیں تو قربانی ہے امام حسین سے، امام کی قربانی کا نتیجہ ہے، اور امام زین العابدین کا گریہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کربلا کیا تھی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بعض لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، اس اعتراض کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیعہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا، کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہے؟ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا؟ سوشل میڈیا پر آپ سنتے ہوں گے، ایک بولتا ہے بہت زیادہ، اللہ کا دین اتنا کمزور ہے کہ اگر حسین قربانی نہ دے تو دین فنا ہو جائے۔ اس قدر کمزور ہے اللہ کا دین؟ اللہ کا دین حسین کی قربانی کا محتاج تھا۔ بھئی جب جو اعتراض کر رہا ہے وہ ہم پہ ٹھیک کر رہا ہے، اب ہمیں جواب بھی تو دینا چاہیے کہ بھئی تو جو اعتراض کر رہا ہے اب سنیں ذرا، یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا، یہی بات اگر خود قرآن میں اللہ کہے کہ اگر حسین قربانی نہ دیتا میرا دین فنا ہو جاتا، تب کیا کریں گے؟ تو جو ہے نا محترم، آیت پڑھیے گا ضرور لازمی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جو اپنے دیاروں سے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور فقط یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات، تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجا گھر، ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور مسلمانوں کی مساجد
جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سخت ویران ہو جاتی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جس نے اللہ کی مدد کی ہے. ان اللہ لقوی عزیز، وہ بڑا قوی بھی ہے اور بڑا عزیز بھی ہے. آیت پر غور کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے گھروں سے اپنے دیاروں سے نکالے گئے، ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ یقول ربنا اللہ، کہ ہم فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سخت ویران ہو جاتی. اب آیت کی تفسیر آپ غیروں کی پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ آیت مہاجرین کے لیے اتری ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو حضرت ہم یہی بات امام حسین کے لیے کہتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہے، تو یہی بات اگر مہاجرین کے لیے کی جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہاں اللہ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے. لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے، تفسیر لکھی ہے کہ مہاجرین کے لیے اتری ہے، یہ تو ہے غیروں کی تفسیر، لیکن اس کی تفسیر آپ جب ائمہ کی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اس کے برعکس فرماتے ہیں، اور ہر امام سے حدیث موجود ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے اپنے دیاروں سے نکالے گئے بغیر کسی حق کے، ان کا قصور کیا تھا؟ الا ان یقول ربنا اللہ، کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے تھے. یہ آیت در حقیقت ہمارے جد علی اور حمزہ سید الشہداء اور جعفر طیار کے لیے تھی جب یہ اتری تھی، لیکن یہ جاری ہے کربلا کی پیشن گوئی کے لیے. اللہ رب العالمین کربلا سے پہلے کربلا کی پیشن گوئی کر رہا ہے، امام کے قیام سے پہلے قیام کی پیشن گوئی کر رہا ہے، امام کے خروج سے پہلے خروج کی پیشن گوئی کر رہا ہے. اور خود اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا حسین اپنے دیار سے نہ نکلتا، اپنے گھر سے نہ نکلتا تو میرا دین فنا ہو جاتا. نہ فقط مسلمانوں کی مساجد بلکہ یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجا گھر سخت ویران ہو جاتے. آپ کی توجہ تھا نا محترم، میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت مہاجرین کے لیے اتری تھی، ابھی روئے زمین پر کوئی مسجد بنی ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلی مسجد بنی ہے مسجد قباء جو کہ مدینے میں ہے. ابھی روئے زمین پر کوئی مسجد بنی ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مساجد ویران ہو جاتی. وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ، کیونکہ لفظ مسجد نہیں ہے، مساجد ہے. قبلہ بیٹھے ہیں، لفظ واحد نہیں ہے، لفظ جمع ہے، اسی کا جمع کا. اللہ کہہ رہا ہے مساجد ویران ہو جاتی. میرے اللہ ابھی کوئی مسجد دنیا میں بنی ہی نہیں، تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ مساجد ویران ہو جاتی. تو امام کی بات میں کس قدر لاجک ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ آیت کربلا کی پیشن گوئی ہے، کربلا سے پہلے امام کے قیام کی پیشن گوئی ہے. اگر امام قربانی نہ دیتے نہ تو فقط یہ مسجدیں ویران ہوتی، بلکہ دنیا کی جتنی عبادت گاہیں ہیں، دنیا کی جتنی قومیں جن کے پاس دین تھا، دین نام کی کوئی چیز نہ رہتی. کیونکہ حسین وہ ذات ہے جو محمد مصطفیٰ کے وصی ہیں. اگر حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لیتا تو لوگ اللہ سے پہ اشکال کر لیتے، خدا کی خدائی سے ہاتھ اٹھا لیتے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم، اس آیت پر غور کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، میں ضرور اس کی مدد کروں گا جس نے میری مدد کی ہے. حسین نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ نے حسین کی ایسی مدد کی ہے. یہ 1400 سال گزر گئے ہیں، انہی حکومتوں نے پورا جی جان لگا دیا کہ ذکر حسین کو مٹا دیں، لیکن ان سے مٹ نہ سکا. انہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے کہ قبر حسین مسمار ہو جائے، کربلا کی زمین سیدھی ہو جائے، یہ ذکر مٹ جائے. مومنین کو مارا، قتل کیا، لیکن یہ ان سے ہو نہ سکا. 1400 سال گزر گئے، اللہ نے ذکر امام حسین میں ایسی حرارت رکھی ہے اور اس کا ظرف قرار دے دیا ہے مومنین کے قلوب، اور ان میں ایسی حرارت پیدا کر دی ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں. خدا کی قسم یہ نیچر ہے، انسانی فطرت ہے. کوئی بھی سٹوری، کوئی بھی کہانی ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار آپ سنیں گے پھر نہیں سنیں گے. کوئی مووی، کوئی سیریل، کوئی ڈرامہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار آپ سنیں گے پھر نہیں سنیں گے. لیکن 1400 سال گزر گئے، مومنین ذکر امام حسین سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اس سے تنگ نہیں آتے. یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کو بٹھ بلائیں اور ممبر پر بیٹھ کر آ کر اتنا کہہ دے، آئے سکینہ کی باریاں، آئے زینب کی چادر، تو لوگ رونا شروع کر دیں. یعنی ناممکن اور محال ہے کہ مومنین کے قلوب کے اندر سے اس ذکر کو نکالا جا سکے. اللہ نے اس کا ظرف ہی ایسا قرار دے دیا ہے کہ یہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ذکر حسین کو مٹا دیں. ناممکن اور محال ہے
کہ ذکر حسین لوگوں کے دلوں سے مٹ سکے، کیونکہ حسین کے بعد ایک بی بی زینب ہے اور ایک سید الساجدین ہیں کہ جنہوں نے ذکر حسین کو ایسا بلند رکھا ہے، ان کا ایسا ذکر کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو مٹا نہیں سکتی۔ ان کی عبادتوں کا کیا کہنا، میں آپ کو کربلا کے کچھ ایسے شہداء کا نام بتاتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہو، کہ جب امام حسین شہید ہو چکے اور جب خیموں کو آگ لگائی گئی اور فوجی خیموں کی طرف پہنچے، روایت میں کے الفاظ ہیں کہ پانی جب پہنچا خیموں میں تو بی بی زینب نے ندا دی کہ بیبیوں تم نے جو نماز پڑھی تھی وہ تیمم میں پڑھی تھی، پانی آ گیا ہے، اب وضو کر کے پڑھنا واجب ہے، اپنی وضو کرو اور نمازوں کو پورا کرو۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا، جو لوٹنے آئے تھے ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ کون بی بی ہے جس کا پورا خاندان مارا گیا، جس کا بھائی مارا گیا، جس کا پورا کنبہ لٹ گیا ہے، اب پانی پہنچا ہے تو پانی پینے کے بجائے کہہ رہی ہے وضو کر کے پہلے اپنی نمازیں پڑھ لو۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سا گھر ہے کہ اس حال میں انہیں نماز نہیں بھولی ہے؟ کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ بیبیوں تم نے جو نماز پڑھی تھی وہ تیمم میں پڑھی تھی، پانی پہنچ چکا، اب وضو کر کے پڑھنی ہے۔ اس کو ابھی بھی شریعت یاد ہے، اس حال میں بھی اس کو اللہ کی شریعت یاد ہے۔ یہ بی بی کون ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ تو وہ تڑپ اٹھے، ارے ظالمو، یہ تم نے ہم سے کیا کروا دیا؟ تم نے تو کہا تھا یہ ایک باغی گھر ہے، ایک باغی گروہ ہے، ہم سے یہ کیا کروا دیا تم نے؟ ہم تو ان کی معرفت ہی نہ رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، 150 افراد اس وقت ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوا ہے، انہوں نے جنگ کی ہے اور جنگ ہوئی ہے، اور وہ 150 افراد کربلا کے شہیدوں میں یہ بھی ہیں جن کا اکثر ذکر نہیں ہوتا۔ ان کو بھی یاد کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے بی بی زینب اس وقت بھی اس کے اس جملے نے لوگوں کو ہدایت کی ہے، کہ بی بی کے اس جملے نے اس وقت بھی لوگوں کو ہدایت کی ہے اور راہ یزید سے انہیں نکال کر راہ حسین پر لے کر آئی ہے۔ آپ یہاں عزاداری کرتے ہیں، بڑے سکون سے کرتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج تابوت بھی برآمد ہوگا، بڑے سکون سے عزاداری کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حکومتوں نے زور لگا دیا کہ ذکر حسین مٹ جائے، لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، اسی گریہ پر میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں مصائب کے اندر، کہ عراق میں ایک شہر تھا، اس کا امیر ایک ناصبی آیا، وہاں ایک مومن تھا، شیعہ تھا، جو امام حسین کی عزاداری کرواتا تھا۔ اس کو اللہ نے رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا، دنیا کی تمام تر چیزیں اس کے پاس تھی، بڑی عزاداری کرواتا تھا، جب ذکر امام حسین ہوتا تھا لوگوں کو بلاتا تھا، ان کو تبرک کھلاتا تھا، نام امام حسین پر لوگوں کو جمع کرتا تھا۔ لیکن جب وہ ناصبی امیر اس شہر کا امیر بنا، تو جیسے ہی امیر بنا اس نے اعلان کرایا کہ میں آج کے بعد حسین کی عزاداری نہیں ہونے دوں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، میں حسین کی عزاداری نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہاں تک اس نے اعلان کروا دیا کہ جو حسین کی عزاداری کرواتا ہے اس کا جو بھی مال و دولت ہے سب چھین لو اور حکومت کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس شخص کا سارا مال و دولت، اس کا تمام تر چیزیں لے لی گئیں اور حکومت کے خزانے میں ڈال دی گئیں۔ وہ بالکل اکیلا تنہا ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب اس کے پاس اگر کچھ ہے تو اس کی ایک زوجہ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کیا سارا مال چھن گیا ہے، اس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں نے محرم کا چاند دیکھا ہے، رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ حسین کی عزاداری کیسے کروں، میں کیسے لوگوں کو بلاؤں گا، میں کیسے ان کی دعوت کروں گا، کیسے ان کو تبرک کھلاؤں گا، میرے تو ہاتھ خالی ہو گئے۔ تو وہ زوجہ بھی دیکھیں کیسی مومنہ ہے، کہتی ہے کہ نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے تیرے پاس، وہ بھی تجھے نام حسین پر اللہ سے ملی تھی، حسین کے واسطے سے ملی تھی، ہمارا بیٹا۔ اس شہر میں ہماری عزت ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، اسے پڑوس کے شہر میں غلامی میں بیچ دیتے ہیں، یہ غلام بن کر رہے گا اور جو پیسے ملیں گے اس سے ہم حسین کی عزاداری کریں گے۔ یہ زوجہ دیکھیے جو شوہر کو مشورہ دے رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا
بیٹا دیکھ حسین کی عزاداری کی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تجھے غلامی میں بیچ دیں، تو راضی ہے کہ تو غلام بن کے رہے اور ہم حسین کی عزاداری کریں؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں بابا، اگر یہ بات ہے فرش ادا بچنا ہے تو میں راضی ہوں، میں غلام بن کے رہوں، لیکن فرش ادا بچنا چاہیے۔ باپ بیٹے کو پڑوس کے شہر میں لے گیا بیچنے کے لیے، جہاں غلام بیچے جاتے تھے۔ اس منڈی میں کھڑا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے قیمت پوچھی، اس شخص نے بتائی، قیمت لی، باپ نے بیٹے سے الوداع کیا، دونوں باپ بیٹا گلے مل کر روئے اور باپ اپنی قیمت لے کر چلا گیا۔ گھر آیا، اس نے لوگوں کو دعوت دی، آج میرے گھر پر آنا، حسین کی عزاداری ہے، میں تمہارے لیے تبرک بناؤں گا۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دعوت دی، اعلان کیا، امام حسین کی عزاداری کروائی۔ رات کے پہر سویا ہوا تھا تو دروازہ بجا، جب دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے تھا۔ کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ ہم مومن ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، میں نے تیری قیمت لے لی تھی، تو اپنے مالک سے دوڑ کر کیوں آیا ہے؟ تو کیوں فرار کر آیا ہے؟ کہا بابا میں نے فرار نہیں کیا، مجھے میرے مالک نے واپس بھیجا ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے تو تجھے بیچ دیا تھا، تیری قیمت لے لی تھی۔ کہا جب آپ نے مجھے بیچ دیا، میرے ساتھ رخصت کیا، تو جس نے مجھے خریدا تھا ہم کچھ آگے بڑھے، اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا، پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی تو پیاسا ہوں جس کے لیے تیرا باپ تجھے بیچ کر گیا، میں وہی تو غریب ہوں جس کے لیے تیرا باپ تجھے غلامی میں بیچ کر گیا ہے۔ اپنے بابا سے کہنا میری ماں فاطمہ کہہ رہی ہے سلام ہو تجھ پر، مرحبا تیری سعاداری پر، کہنا میری ماں فاطمہ نے سلام بھیجا ہے۔ اپنے بابا سے کہنا کہ ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ بڑے مشکل وقت دیکھے مومنوں نے عزاداری کے لیے۔ عزاداران محترم، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے گریہ کیا ہے، کہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ امام کی آنکھیں خشک ہوئی ہوں۔ کہنے والے نے سوال کیا، کسی کے دل میں خیال آیا آیت اللہ عبد الحکیم سے کہ ہم نے سنا ہے کہ امام زین العابدین جب روتے تھے ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، کیسے ممکن ہے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جائے؟ تو جب آیت اللہ عبد الحکیم نے یہ بات سنی، انہیں بڑا تعجب ہوا، اس شخص کی بات سن کر انہیں شدید گریہ ہوا۔ جب وہ گریہ کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک سفید رومال تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں پر لگایا، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، وہی کپڑا اسے لوٹا کر دیا تو اس نے دیکھا کہ آیت اللہ عبد الحکیم کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے ان میں خون بھی شامل تھا، خون کے دھبے بھی لگے تھے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ لو کہ مولا کے چاہنے والے جب شدت سے روتے ہیں ان کی آنکھوں سے یہ خون جاری ہو جاتا ہے۔ جس سجاد نے اپنے سامنے حسین کو ذبح ہوتا دیکھا، جس سجاد نے عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھا، جس سجاد نے قاسم کے لاشے کو دفنایا ہو، جس سجاد نے قاسم کے لاشے کو دفنایا ہو، جس سجاد نے علی اکبر کے سینے پر لگی برچھی دیکھی ہو، وہ اگر خون کے آنسو روئے تو تمہیں کیا تعجب ہے؟ عزاداران محترم، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جب شام کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کے صحابی زید ابن ارقم آئے امام زین العابدین کے پاس۔ وہ گزر رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کون سا قافلہ ہے، قریب سے گزر رہے تھے، تعجب سے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ امام زین العابدین قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ قیدی کیسا ہے کہ جو میرے رسول کے اہل بیت کے لیے آیتیں اتری ہیں ان کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو بیویاں بے ردا بیٹھی ہیں، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ کہہ کر پکار رہی ہیں۔ جب کسی کا کوئی مارا جاتا ہے وہ اپنوں کو پکارتا ہے، یہ میرے رسول کا نام لے رہے ہیں، علی کا نام لے رہے ہیں، حسین کا نام لے رہے ہیں، یہ ان کے رشتہ دار تو نہیں لگتے ہوں گے، یہ بار بار ان کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ پھر اس سے اور تشویش ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہ قیدی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم۔ اس کی تشویش اور بڑھ گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ قیدی تلاوت کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
زید ابن ارقم کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوئی کہ قیدی وہ آیتیں پڑھ رہا ہے جو میرے رسول کے اہل بیت کے لیے اتری ہیں۔ میں نے بڑھ کر پوچھا، اے قیدی تو وہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے جو میرے رسول کے اہل بیت کے لیے اتری ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ تو اپنے رسول کے اہل بیت میں کسی کو جانتا بھی ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں جانتا؟ کہا پھر یہ جو سر دیکھ رہا ہے تو نیزے پر، یہ تیرے رسول کے نواسے حسین کا سر ہے اور میں اس کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ تو وہ تڑپ اٹھا کہ یہ میں نے کیسا منظر دیکھا کہ جس رسول پر میں ایمان لایا ہوں اس کی اولاد کا یہ حال ہے۔ امام زین العابدین نے زید ابن ارقم سے پوچھا تو جا کہاں رہا ہے؟ کہا مولا میرا قصد یہ تھا، میں مدینے کی طرف آپ کے جد رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ تو امام نے کہا کہ اگر جا رہا ہے تو چلا جا۔ حضرت زید نے پوچھا آپ کا کوئی پیغام ہے کہ میں مدینے میں پہنچا دوں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جا کر ہمارے نانا سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی اولاد کو دیکھا کہ آپ کی اولاد کا حال یہ تھا کہ آپ کی بیٹیوں کے سروں پر ردا نہیں تھی، آپ کے بیٹے کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا، جا کر میرے نانا کو ہمارا احوال سنا دینا کہ ہم اس حال میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محترم، خدا نہ کرے کہ حجت خدا پر کبھی ایسا وقت آئے کہ یزید کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ جب بیویوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے یزید جب کوئی قیدی بنتا ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا کہ کنیزی میں دیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے اشارہ کیا تھا، امام کی غیرت نے گوارہ نہ کیا۔ وہ جو چھوٹی بچی ہے تو بی بی سکینہ فوراً اپنے بھائی سجاد سے لپٹ گئی اور پکار کر کہا کہ بھائی سجاد، بابا نے کہا تھا کہ زندان میں جاؤ گی، بابا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگی جاؤ۔ کوئی وقت نہ بھولا، جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پر آئے، پکار کر کہا الشام الشام الشام۔ امام کو کبھی بھی زندان نہیں بھولا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا ہے، امام زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، جگر چھلنی ہے، اپنے بستر پر ہیں، لیکن کربلا نہیں بھولی ہے۔ فوراً اپنے بیٹے امام باقر سے کہا کہ مجھے بستر سے نیچے اتارو، مجھے فرش پر لٹا دو۔ امام باقر نے کہا کہ بابا آپ کو زہر دے دیا گیا ہے، آپ کا حال خراب ہے، آپ کے لیے بستر ضروری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرش پہ لٹا دو۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ مجھے میرے بابا حسین سے شرم آتی ہے کہ جب انہیں ذبح کیا جا رہا تھا وہ تپتے فرش پر تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور مجھے کیسے بستر پر موت آئے۔ پھر امام زین العابدین نے امام باقر سے کہا کہ باقر تم کربلا میں تھے، میرے سامنے کربلا کے مصائب پڑھو۔ امام دنیا سے جانے والے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں کربلا کے مصائب سناؤ۔ امام باقر نے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ امام باقر نے حضرت عباس کا مقتل پڑھا کہ عباس کے بازو قتل ہوئے۔ امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مصائب سنتے جا رہے ہیں۔ امام باقر نے حضرت قاسم کا مقتل پڑھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام باقر نے حضرت علی اکبر کا مقتل پڑھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام باقر نے امام حسین کا الوداع کرنا پڑھا، امام حسین کی جنگ کو پڑھا، امام باقر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ وقت آیا کہ امام باقر نے مقتل امام حسین پڑھا، امام حسین کا قتل ہونا پڑا، ابھی بھی امام کی سانسیں باقی تھی، امام نے خیموں کا جلنا پڑھ دیا۔ اور وہ وقت آیا جب امام نے یہ مصائب پڑھے کہ بی بی زینب کی چادر کو کھینچا گیا۔ جب یہ مصائب پڑھا امام کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، سانس بھی بند ہو گئی۔ امام باقر نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غریب مظلوم امام کے تابوت کی زیارت کریں، پرسا دے اپنے مولا کو۔
भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा